وہ خطرناک خطاب جس کا انتظار تھا آج سامنے آ گیا، اور یہ دو مختلف تقاریر تھیں، ایک پینٹاگون کے سربراہ کی اور دوسری ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ٹرمپ نے دنیا بھر سے 800 اعلیٰ افسران بلکہ 800 جنرلز بلا کر خطاب کیا، اور اس خطاب کا پیغام واضح تھا: اب حالات ایسے ہیں کہ آپ اور ہم سب تیار رہیں، دنیا کسی بڑے انجماد حالات کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آگے مارکا ہی مارکا ہوگا۔ یہ تباہی کے دبانے کے مترادف منظرنما بن رہا ہے۔ شروع میں پینٹاگون کا سربراہ سامنے آیا اور اس نے صاف کہا: اگر آپ امریکہ میں جنگ نہیں چاہتے تو آپ کو اب جنگ کے لیے قدم اٹھانا ہوں گے، اس جنگ کی تیاری کریں، میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ پالیسیاں بدلنے جا رہے ہیں، اور پالیسیوں کی تبدیلی کے ساتھ پوری مشرق وسطیٰ میں فوجی ترتیب نو بھی آئے گی۔ پہلے تو صرف مشرق وسطیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ افواج کی تشکیل نو ہوگی۔ اس موجودہ کیفیت میں آپ کو بتا دوں، بڑی لڑائی کی تیاری کریں، اور یہ جنگ آپ کو لڑنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اس نے واضح طور پر کہا کہ جو بھی اس پالیسی کے ساتھ متفق نہیں، وہ استعفیٰ دے کر الگ ہو جائے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم لڑائی میں کودنے والے ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ٹل جائے گی تو ایسا نہیں۔ انہوں نے بالواسطہ بتا دیا کہ ہر ممکنہ بری صورتحال کے لیے تیار رہیں، مطلب اگر مستقبل میں افغانستان یا کسی اور ملک میں داخل ہونے کی ضرورت پڑی تو تیار رہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ذہن تیار کریں، بہت بڑی لڑائی ممکن ہے ایک وسیع تنازعہ چھڑ جائے اور امریکہ اس میں حصہ لے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ امریکہ کی سرحد تک تصادم پہنچے تو پہلے جنگ کرنا پڑے گا، عمل درکار ہوگا۔ پھر ٹرمپ کی بات جو سب سے اہم ہے، انہوں نے جنگ کی تیاری کا واضح اعلان کیا کہ ہمیں ہر صورت لڑائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسی دوران انہوں نے اندرونی خطرات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ملک کے اندر ایک بڑا خانہ جنگی یا بغاوتی خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے فوج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے جنرل ان کی پالیسی کے مخالف ہیں، اور جب وہ چاہیں گے وہ ان میں تبدیلیاں کر دیں گے، لہٰذا جنرلز نے خاموشی اختیار کی اور ان کی بات سنی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی سطح پر بڑے تبدیلیاں متوقع ہیں، انہیں اکھاڑا جائے گا، اور وہ جنگ میں کود رہے ہیں۔ اسرائیل کی مہم، یوکرین کی کہانی، یورپ میں کشیدگی، سب میدان جنگ میں آ سکتے ہیں۔ مزید برآں ٹرمپ نے ایک سخت انتباہ دیا۔ نیوکلیئر کا لفظ براہ راست آیا۔ کہا کہ میں نے روس میں نیوکلیئر سب میرین تعینات کر دی ہے اور وہ متحرک ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نام لے کر بیان نہیں کرنا چاہتا، مگر سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین سے لے کر روس، یورپی رہنماؤں، پاکستان، بھارت، ایران، اسرائیل، پورے عالم میں نیوکلیئر کا تعصب زور پکڑ رہا ہے۔ اتنے مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا کہ اب یہ عام سی بات محسوس ہونے لگی ہے، اور کسی بھی لمحے بڑا تصادم نمودار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو داخلی اور بیرونی حدوں پر فوجی تعیناتیاں بڑھانی پڑیں گی، ٹریننگ سینٹر قائم کرنے ہوں گے۔ بالکل واضح ہے، امریکہ کسی قسم کی تیاری میں ہے اور وہ جنگ میں کود سکتا ہے۔ آج انہوں نے سب کو بلا کر یہ واضح کر دیا کہ جو میری پالیسی کے خلاف ہوگا وہ قلمی طور پر رخصت ہو جائے، یہ بعد میں نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مارکے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اس کتاب میں میمانے کی تباہی ممکن ہے، خطرناک میزائل حملے اور نیوکلیئر آپشن بھی زیر بحث آ سکتا ہے، اور حالات ایسے جا رہے ہیں کہ شاید معاملہ روس تک جا پہنچے۔ ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ وہ مخصوص الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، مگر عملاً انہوں نے وہی باتیں کہہ دیں جو سب کے ذہنوں میں سرخی بن کر آ چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا موقف کیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے حریفوں کو ناکارہ کرے۔ ان کی ترجیح گریٹر اسرائیل جیسی سوچ کو عملی شکل دینا ہے، جس میں امریکہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ دوسری ترجیح ایران کے خلاف تصادم،
تیسری روس اور یورپ سے متعلق کشیدگی ہے جس میں امریکہ حصہ لے سکتا ہے۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو چیلنج دیا اور تعلقات کے باوجود سخت لہجہ اپنایا، اور مجموعی منظرنامہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر کئی محاذ کھل سکتے ہیں۔ دوسری جانب چین نے بھی اپنی فورسز کی تیاری تیز کر دی ہے۔ ریزرو یونٹس بڑھ رہے ہیں اور وہ تائیوان کے قریب سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کا جو منصوبہ تھا کہ بھارت کے خلاف دباؤ یا پابندی کا نفاذ کروایا جائے، وہ بظاہر متاثر ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جو بات ٹرمپ چاہے یا نہ چاہے مگر اسرائیل ترجیح دے رہا ہے، وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تصادم کو بھی شامل کرتی ہے۔ یوں مشرق وسطیٰ اور خطہ بدلنے کے امکانات ہیں۔ روس کے وزیر داخلہ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ وہ ایسی احمقانہ حرکتوں کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پوری دنیا کے سامنے کہا کہ مشرق وسطیٰ کو تہہ و بالا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جو کیفیت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جنرلز کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ بہت ہی تباہ کن جنگوں کی تیاری کرے اور اندرونی بغاوت کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ اس کی کچلنے کی بات کی گئی ہے، یعنی انہیں خدشہ ہے کہ داخلی حلقوں میں بغاوت یا داخلہ دغا ہو رہا ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، ٹرمپ نے نیتن یاہو کے لیے وہ کام کر دیا جو بڑے پیمانے پر اس کے حامی ہیں۔ یوں ممکن ہے مستقبل میں امریکی قوانین میں ایسی ترامیم لائی جائیں جو صدارتی مدت کو طول دیں یا ترتیب بدل دیں۔ ٹرمپ نے وہ پالیسیاں آگے بڑھائیں جن سے اسرائیلی مفادات واضح طور پر سروس حاصل کر رہے ہیں۔ جب نیتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ باہر آئے تو انہوں نے کہا، اگر حماس نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے اور ہم جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے، اور کہا کہ معاہدے میں فلسطینیوں کو کوئی زمین یا مستقل ریاست نہیں دی جا رہی، صرف ایک ریاست باقی رہے گی جس کا نام اسرائیل ہوگا۔ دو قومی حل کو بے معنی قرار دیا گیا، لہٰذا ٹرمپ نے ایران کے خلاف راستہ کھول دیا۔ اب ایران کی جانب سے بھی جوابی اشارے ملے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ ممکن ہے اور اگر ضروری ہوا تو وہ خود بھی قربان ہو سکتے ہیں۔ ملک میں روحانی اور سیاسی قیادت نے ضروری تیاریاں اور پیغامات جاری کر دیے ہیں۔ اس خطے کے حالات جب تک برقرار ہیں، امن کا راستہ دشوار ہے۔ جو منظرنامے دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق امن شاید ممکن نہ رہے۔ یہ دنیا کسی بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی محسوس ہوتی ہے۔ AY نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔